ظاہر ہے کہ جو علم والے ہیں جو علم والے نہیں وہ آپس میں برابر نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جو علماء ہیں جو علم سیکھتے ہیں وہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ جب وہ اللہ سے ڈرتے ہیں تو اللہ کا خوف دل میں بسا کر وہ اپنے معمولات کا تسلسل جاری رکھتے ہیں، یعنی عبادات کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہمیشہ کوشاں رہتے ہیں۔ تو اس اجتماع میں آنے والے تمام لوگوں کو یہ پیغام ہے اس اجتماع سے کہ کم سے کم اتنا علم ضرور سیکھیں جو ضروریات دین ہیں۔ کم سے کم اتنا علم ضرور سیکھیں تاکہ آپ کو معلوم چل سکے کہ عقیدہ اہل سنت کیا ہے، آپ کو معلوم چل سکے کہ جو ہم پر جو چیزیں اللہ کی جانب سے فرض کی گئی ہیں وہ کیا ہیں، اور اس پر عمل کرنے کا طریقہ کیا ہے، حرام کیا ہے، حلال کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، اسلام کیا ہے، کفر کیا ہے۔ کم سے کم اتنا علم ہم ضرور سیکھیں، اور اتنا علم سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اس لیے آپ لوگوں کے دماغ میں ہرگز یہ بات نہ آئے کہ کیا ہماری عمر 50 سال کی ہو گئی ہے، 60 سال کی ہو گئی ہے، 40 30 35 کی عمر ہو گئی ہے، ہماری شادیاں ہو گئی ہیں، تو ہم کیسے مدرسے میں جائیں گے؟ مدرسے میں جائیں گے تو کمائیں گے کیا؟ بچوں کو کھلائیں گے کیا؟ تو پھر ہم کیسے عالم بنیں گے؟ تو یہ فرض ہم سے الگ ہی رہے گا ہمیشہ۔ ہم کیسے اس فرض پر عمل کریں گے؟ تو یہ ضروری نہیں کہ 9 سال جا کر آپ مدرسے میں باضابطہ تعلیم حاصل کریں، یہ فرض نہیں، یہ لازم و ضروری نہیں، بلکہ علماء کی صحبت اختیار کریں، ان کے سامنے بیٹھیں، ان کے سامنے زانوِ ادب طے کریں، تاکہ آپ کو وہ یہ بتائیں کہ علم دین کیا ہے، ضروریات دین کیا ہے، فرائض و واجبات کا علم آپ کو سکھائیں، اور ایک دن انشاءاللہ ان کی صحبت کو اختیار کرنے کی بنیاد پر ایسا آئے گا کہ آپ جو فرض علوم ہے وہ حاصل کر چکیں گے انشاءاللہ۔ تو جو عوام اہل سنت اس اجتماع میں شرکت کی سعادتیں حاصل کیے ہوئے ہیں، آپ لوگوں پر سب پر یہ ضروری ہے کہ آپ لوگ ضرور اتنا علم سیکھیں کہ کفر و ایمان میں، جائز و ناجائز میں، حرام و حلال میں تمیز پیدا کر سکیں، اور اس کو عملی جامہ بھی پہنا سکیں اپنی زندگی میں۔ کاروبار کیسے کرنا ہے، ہمیں لوگوں سے کیسے پیش آنا ہے، نماز پڑھنا ہے تو طریقہ کیا ہونا چاہیے، قرآن پڑھنا ہے تو اس کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، اللہ کی وحدانیت، سرکار کی رسالت، انبیاء کی نبوت، تمام رسولوں کی رسالت، صحابی پر ہمارا عقیدہ کیسا ہونا چاہیے، کون سے صحابی سب سے افضل ہیں، خلفاء کی ترتیب کیا ہے، اور اس طریقے کے جتنے بھی علم ہیں، یہ علم تو آپ لوگ ضرور سیکھیں اور علماء کی صحبت اختیار کریں۔ سب سے پہلا جو ہے وہ علم کس تعلق سے ہمیں سیکھنا ہے، اس کو کہتے ہیں علم العقیدہ، عقیدے کا علم۔ ترتیب میں سب سے پہلے اسی کا مقام ہے، عقیدے کا علم۔ ظاہر ہے کہ اگر عقیدہ ہی درست نہیں ہوگا تو ہم اعمال کا علم سیکھتے رہیں گے، اعمال کرتے رہیں گے تو اس کا کوئی مطلب نہیں ہوگا۔ پہلے عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے، پہلے عقیدہ صحیح ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ زمین ہوگی تبھی عمارت بنے گی، اور زمین ہی نہ ہوگی، سارے مٹیریلز موجود ہوں، آپ عمارت نہ بنا سکیں گے۔ زمین آپ کے پاس، آپ اس کے مالک ہوں، آپ کی ملکیت میں ہوں، تبھی اس کے اوپر عمارت بنے گی۔ اس لیے آپ کا ایمان مضبوط ہونا چاہیے۔ کون سے الفاظ کہنا ہے، کون سے نہیں کہنا ہے، اس کا علم ہونا چاہیے۔ میرے سامنے کی بات ہے، تقریباً 7 سے 8 سال پہلے ممبئی میں رمضان المبارک کے مبارک مہینے میں، شاید 15 رمضان، ایک شخص کی طرف سے افطار کی دعوت تھی۔
اس نے سب کو دعوت دے رکھی تھی، پنڈال لگوا دیا، اللہ کی قدرت ہے، اتفاق سے بارش ہو گئی۔ جب بارش ہو گئی تو سارا معاملہ درہم برہم ہو گیا۔ اب اس نے ایک لفظ کہا، کیا کہا؟ کیا اللہ کو آج ہی کا دن ملا تھا بارش کرنے کے لیے؟ معاذ اللہ، یہ میں نے خود سنا تو ہمیں یہ اندازہ ہوا کہ یہ عالم نہیں ہے، یہ اس کا جانکار نہیں ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ اللہ کی شان میں ہمیں کون سے لفظ بولنا ہے، کون سے نہیں بولنا ہے، کس لفظ کے بولنے سے ہمارا عقیدہ خراب ہو جائے گا، کس لفظ کے بولنے سے عقیدہ خراب نہیں ہوگا، اس کی شان کے لائق کون کون سے الفاظ ہیں، اس کو پتہ ہی نہیں۔ اس کو ہم نے سمجھایا، اس نے توبہ کی، اور اس کا توبہ کرنا ہی یہ بتا رہا ہے کہ وہ جان بوجھ کر ایسا نہیں بولا، بلکہ عالم نہیں تھا اس چیز کا، اس لیے اس نے ایسا بول دیا۔ اب آپ سمجھیں کہ علم سیکھنا کتنی اہمیت کا حامل ہے، کتنا ضروری ہے علم سیکھنا، علم العقیدہ۔ ایک عورت، اس نے کہا اس کے ہاں اللہ کی قدرت 6 بچیاں تھیں، اللہ نے اس کو 6 بچیاں دیں۔ اب اس نے بھی ایک بات کہی، اچھا اس کے پڑوس میں اللہ کی قدرت، وہاں بھی اس کے ہاں 5 بچے 1 بچی، یعنی 5 بچے ہیں اور بچی 1 ہے۔ اب اس نے کہا کہ اللہ کو ہمارا ہی گھر ملا تھا 6 بچیاں، اس کے ہاں تو 5 بچے ہیں۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ یعنی اللہ نے جو ہمارے ساتھ کیا وہ غلط کیا؟ معاذ اللہ، اللہ نے دیا ہے، اللہ اس کا انتظام فرمائے گا، توکل کرنا چاہیے، اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالی کی رضا پر راضی رہنا چاہیے۔ اس لیے ہمارے لیے کتنا ضروری ہے علم سیکھنا۔ اب آئیے، ایمان لانے کے بعد جس علم کو سیکھنا ہمارے لیے سب سے اہمیت کا حامل ہے، وہ عقیدے کی حفاظت کا علم ہے۔ ہمارا عقیدہ کیسے محفوظ رہے گا، ہم کن کن عمل سے بچتے رہیں گے کہ ہمارا عقیدہ سلامت رہے، اور کن کن اقوال سے بچتے رہیں گے کہ ہمارا عقیدہ سلامت رہے۔ اب اگر سب کی تفصیل کی جائے تو بہت وقت ہو جائے گا، لیکن یہ اجمال ہے۔ اب علماء سے آپ ملاقات کریں گے اجتماع کے بعد، ناگپور شریف میں دارالعلوم امجدیہ ہے، آپ وہاں جائیں، علماء سے صحبت اٹھائیں، انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ آپ ضروریات کا علم سیکھ لیں گے۔ کوئی ضروری نہیں کہ آپ وہاں داخلہ لیں باضابطہ، بلکہ اپنے امام صاحب سے رابطے میں رہیں، اپنے عالم صاحب سے رابطے میں رہیں، اپنے مفتی صاحب سے رابطے میں رہیں، تاکہ آپ اتنا علم ضرور سیکھ لیں۔ اور آج کل ہمارے جلسوں کا، میلادوں کا، اور اس طریقے کے جو بھی نشستیں ہوتی ہیں اس طریقے کی، اس کا معاملہ کیا رہ گیا ہے؟ مقرر آتے ہیں، تقریر کر لیتے ہیں، عوام سنتی ہے، کہتی ہے ابھی تو یہ تقریر کر رہے ہیں، نذرانہ لیں گے چلے جائیں گے، کیا مقصد ہے، چھوڑو۔ اسی طریقے سے خطیب کا بھی جمعے میں آئے، آدھا گھنٹہ بولے، عوام نے سنی انسنی کر دی، چلو ان کا تو کام ہی یہی ہے، ہر جمعے کو ان کو بولنا ہے آدھا گھنٹہ، نہیں بولیں گے تنخواہ کٹے گی، اور پھر نہیں بولیں گے مسجد سے جائیں گے۔ مطلب ایک اپنا تسلط ان پر قائم رکھنا چاہتے ہیں۔ نیت یہ ہو خطیب کی کہ میں جو بول رہا ہوں یہ کم سے کم سمجھ لیں، اس پر عمل کریں، اور مقتدی اور جو سامعین حاضرین ہیں ان کی بھی یہ نیت ہونی چاہیے کہ جو یہ ہر جمعہ کو آدھا گھنٹہ ہمیں نصیحت کرتے ہیں، واعظ کرتے ہیں، اس کو ہم صحیح طریقے سے سیکھ لیں۔ جو خلجان رہ جائے بعد جمعہ ان کے حجرے میں جا کر ملاقات کریں، کہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ اگر یہ خلوص باقی رہے گا تبھی آپ علم سیکھ پائیں گے۔ مگر آج عجیب انداز ہے، کوئی مقصد ہی نہیں سمجھ میں آتا۔ اس لیے آپ سب پر، تمام عوام اہل سنت پر یہ ضروری اور لازم ہے کہ وہ علم دین سیکھیں، اور جب سیکھ لیں تو اس کو سکھائیں۔ ایک مثال دے کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ علم دین سیکھنا کتنا ضروری ہے؟ اب علم دین میں کیا کیا ہے جو ضروریات ہیں؟ وہ بہت کچھ ہے، اس کی تفصیل ہے، بہت لمبی بات ہے، مگر ایک مثال۔ نماز میں قرأت فرض ہے، آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنا بھی فرض ہے،
پھر اس نماز میں قرأت ہے وہ بھی فرض ہے۔ اب قرأت خالی فرض یا قرأت کے ساتھ جو اس کے لوازمات و مقتضیات ہیں، قرأت جن چیزوں کا تقاضا کرتا ہے، جن وصفوں کا تقاضا کرتا ہے، ان تمام اوصاف کے ساتھ قرأت کرنا فرض ہے۔ خالی الحمدللہ رب العالمین یہ قرأت ہو گئی، زبان سے بات نکل گئی، بس ہو گئی قرأت؟ نہیں، بلکہ جس انداز میں آپ کو قرأت کرنا ہے وہ انداز ضروری ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، اس میں ہا کا مخرج بھی نکلنا چاہیے، عالمین میں عین بھی نکلنا چاہیے، اعرابی غلطی نہیں ہونی چاہیے، ورنہ عالمین کے بجائے عالمین کہہ دیا، الحمد کے بجائے الحمد چھوٹی ہا سے کہہ دیا، معاذ اللہ، معنی کہاں سے کہاں ہو جائے گا؟ الحمدللہ رب العالمین کا معنی ہوتا ہے تمام تعریفیں ہیں اللہ تبارک و تعالی کے لیے جو تمام کائنات کا رب ہے۔ اور اگر چھوٹی ہا آپ نے ادا کی یا ادا ہو گئی، علم نہیں تھا آپ کو، تو معنی کیا ہوگا؟ تمام پھٹے پرانے کپڑے اللہ کے لیے، معاذ اللہ۔ کیا اہل سنت کا یہ عقیدہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، لیکن علم نہیں سیکھا آپ نے، اسی بنیاد پر بڑی ہا کے بجائے چھوٹی ہا ادا کیا، اب اس کا خمیازہ کیا ہوا؟ معاملہ کہاں سے کہاں تک پہنچا؟ اس لیے خدا را اپنے وقت کو ضائع نہ کریں، اس اجتماع میں آئے ہیں تو ضرور یہ پیغام ضرور لے کر جائیں کہ علم آپ ضرور سیکھیں، اتنا علم جو آپ پر ضروری ہے، جو علوم آپ پر سیکھنا فرض ہے۔ اب علماء سے آپ رابطہ کریں گے، وہ جو فرائض ہیں وہ آپ کو بتائیں گے، اور آپ انشاءاللہ ایک دن ایسا آئے گا کہ ان فرائض علوم سے آپ کو آگاہی ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہم سب کو علم دین سیکھنے اور سکھانے کی ہمیشہ توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ کلمہ شریف پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔